بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے۔ ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں۔ آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا، میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے۔
اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا، اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں، اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے، مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر 1 جلال، نمبر 2 جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے، جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا
جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا: اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے: میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماں سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس
فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں، جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی۔ اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا۔ وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا۔ اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا، یہ خلق کے اسباب ہیں۔
جو تم سے ملے ہوئے ہیں، میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا، میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباب پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور وہیں اپنے سبق یاد کرتے تھے، عبادت میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر کو دیکھا، اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ درود جو پتھر پر لکھا ہے اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درود شریف لکھ لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود شریف کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ وہی درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود شریف کے پڑھنے سے 50,000 کا نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھی کہ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے، روایت کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات ہی بلند کیے جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ اس پر مزید کرم بالائے کرم کہ ایسے درود شریف بھی ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا ثواب نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف آپ پیارے آقا مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کو جان پائیں۔ ہمارے پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے محمد، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھی اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مسجد کو لازمی پکڑو اور نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود شریف قادری حضرات اپنے مریدوں کو روزانہ 511 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہ درود شریف رحمت خداوندی کا خزانہ ہے، لہٰذا جو شخص اس درود شریف کو روزانہ 111 مرتبہ تاحیات پڑھتا رہے گا وہ رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گا، اور جو شخص روزانہ اس درود پاک کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں اس سے ہزاروں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، رزق میں برکت ہوگی، تمام کام آسمان سے ہو جائیں گے، رضا کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، موت کے وقت جان کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا، قبر میں وسعت ہوگی، کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، مخلوق خدا اس سے محبت کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ اس درود پاک اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور اس کی زیارت کے لیے بھی یہ درود شریف بہت مؤثر ہے۔ مگر آپ اگر رزق کی کمی کا شکار ہیں، پریشانی اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو اس درود کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ تمام بھائی جو حضور غوث پاک سے عشق و محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک کو مانتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں یا غوث اعظم لکھ دیجئے۔ اللہ ہمارے رزق، مال و جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا، ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے، اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ، ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا، اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے
آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا، اور بھاگ بھی گیا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی، مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔
اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی، بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی
کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم رہتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرماتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا تھا اور کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضور شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی فضل فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسینی سے منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا کہ وہ مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد مت کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر کا بیان ہے کہ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے قبل علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کر لو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنے قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن ایک چلہ اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جایا کریں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگو گے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام سے روشن ہوئی تھی۔
اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کر دو، غیر سے اعراض کر کے صرف میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقائے الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو جائے گا، اور تمہارے حجابات رفع ہو کر قلب سے کدورت زائل ہو جائے گی، اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہوگا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب آ جائیں تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب فرعون، نفس کی طرف توجہ کر اور ان کو راہ ہدایت پر چلا، میری جانب آ جا اور ان سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں، پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے ان سے تعلق قائم کر، اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار ہو کر آ جا اور اسی طرف استوار ہو کر دیکھتا رہے۔ حضرت شیخ معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی، اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا، اور یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کو کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیص پر بیٹ کر دی، آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی، آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیص کے اس حصے کو دھویا، پھر اپنی قمیص مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کو دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے، تو اس نے ہر سوال کے جواب میں شیخ عبدالقادر کہا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا تو حکم ہوا، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔